پارہ نمبر 2 آیت نمبر 142۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اسی طرح ہم نے بنایا تم کو امتوں وسطاً، ایک معتدل امت، لِتَكُونُوا تاکہ تم ہو جاؤ گواہ، علی الناس لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور ہو رسول تمہارے اوپر گواہ، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلہ کو جس پر آپ تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ مگر تاکہ ہم جان لیں، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ کون رسول کی اتباع کرے گا، مِمَّن يَنقَلِبُ ان میں سے کون ہے جو پیچھے پلٹ جائے گا، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً اور نہیں تھی اگرچہ تھی یہ بہت بڑی بات، إِلَّا مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ نہیں ہے اللہ یہ کہ ضائع کرے تمہارے ایمان کو، إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ بے شک اللہ تو لوگوں کے اوپر البتہ انتہائی رحم کرنے والا اور نرم ہے۔ اللہ رب العزت ان آیت مبارکہ میں امت محمدیہ کی ایک خصوصیت کو بیان فرما رہے ہیں۔ تحویل قبلہ کے بعد یہود نے اور نصارہ نے بہت زیادہ اشکالات کیے۔ اشکال یہ کیے کہ یہ بتائیں آپ کا قبلہ پہلے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ٹھیک تھا یا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ٹھیک تھا؟ اگر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ٹھیک تھا تو پھر تبدیل کیوں کیا؟ اور اگر یہ غلط تھا تو جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف 18 مہینے منہ کر کے نماز پڑھی ہے اور اس دوران عرصے میں وہ فوت ہو گئے تو ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ اگر یہ غلط تھا تو پھر ان کی نمازیں کہاں جائیں گی؟ اور اگر یہ ٹھیک تھا تو پھر تبدیل کرنے کا حکم کیوں آیا؟ اللہ رب العزت یہاں پہ فرما رہے ہیں اصل بات یہ ہے ہم نے امت محمدیہ کو ایک ایسی درمیانی امت بنایا ہے، یہ دنیا کے اندر بھی ان کے اوپر جتنے احکام ہیں سارے درمیان والے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، نہ تو بہت زیادہ سخت ہے ان کے احکام اور نہ ہی بہت زیادہ نرم ہے، معتدل امت ہے، نہ تشدد زیادہ ہے اور نہ ہی اتنی زیادہ نرمی ہے کہ بالکل ہی کوئی ان کو وہ کرے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے شاید پہلے ایک مرتبہ ذکر کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا تھا جی، اینٹ کا بدلہ فوراً اینٹ سے لو، جتنا کسی نے ظلم کیا اتنا فوراً لو۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا تھا، کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے، ایک گال کے اوپر تھپڑ مارا، آپ کو حکم تھا دوسرا بھی پیش کر دو، بھئی ادھر تو نے مارا ہے تو ادھر بھی تو مار لے، بدلہ لینے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ اور یہاں ہماری امت محمدیہ کے اندر آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، آپ کو شریعت حکم دیتی ہے بس صرف آپ پہلی بات تو ہے اخلاق کا مظاہرہ کرو، معاف کر دو، معاف کرنے کے ساتھ اس کے اوپر احسان بھی کر دو۔ آپ نہیں معاف کرتے، آپ کے اندر ہمت نہیں ہے معاف کرنے کی، تو جتنا آپ کو کسی نے دکھ پہنچایا بس صرف اتنا آپ بدلہ لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ کل بروز محشر یہ جتنی امتیں ہیں، امتوں وسطاً کی ایک یہاں پہ اللہ نے حکمت بتائی، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، محشر کا میدان محشر لگا ہوگا، جتنی امتیں گزری ہیں وہ ساری کے ساری اپنی انبیاء کا انکار کر دیں گی۔ اللہ یہ تو آئے نہیں تھے ہمارے پاس، انہوں نے تو تیرا ہمارے پاس پیغام ہی نہیں پہنچایا تھا۔ انبیاء سے اللہ پوچھیں گے ہاں بھئی تمہارے ذمہ جو ڈیوٹی لگی تھی تم نے نہیں کی پوری،
یا اللہ ہم تو پوری کرتے رہے، ہم نے آپ کا پیغام پہنچایا، یہ تو خود نہیں انہوں نے ایمان قبول کیا۔ اب وہ جو امتیں ہوں گی سب اکٹھی ہو کے کہیں گے اللہ اگر انہوں نے آپ کا پیغام پہنچایا ہے تو کوئی گواہ لے کر آئے، اگر کوئی گواہ ان کے پاس ہے انبیاء کے پاس تو ہم مان لیں گے۔ اب انبیاء کھڑے ہوں گے کہ ہماری دعوت کے اوپر، ہماری محنت کے اوپر گواہی کون دے؟ اللہ فرماتے ہیں لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، امت محمدیہ پھر میدان کے اندر آئے گی۔ امت محمدیہ کے نیک لوگ انبیاء کی گواہی دیں گے جو سابقہ گزر چکے ہیں۔ اللہ ہم گواہی دے رہے ہیں یہ انبیاء سچے ہیں، انہوں نے آپ کی دعوت پیغام اپنی قوموں کو پہنچایا تھا۔ جیسے یہ گواہی دیں گے انبیاء کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، لیکن فوراً اشکال ان کی قومیں کریں گی اللہ یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ گواہی تو وہ دیتا ہے جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، یہ تو اس موقع پہ تھے ہی نہیں، یہ تو ہم سے بہت بعد میں آئے، یہ ہمارے خلاف گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ اللہ کو امت محمدیہ سے پوچھیں گے ہاں بھئی بات تو ان کی ٹھیک ہے، آپ نے تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، پھر آپ گواہی کیسے دے رہے ہو؟ یہ کہیں گے اللہ بے شک ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن تیرا کلام ہمارے پیغمبر پہ اترا تھا اور تیرے کلام کے اندر تیرا حکم ہم نے پڑھا تھا۔ آپ نے اپنے قرآن کے اندر بتایا تھا کہ جتنے انبیاء گزرے ہیں ہر ایک نبی نے اپنی قوم کے اوپر خوب محنت کی ہے، ہم نے تیرا قرآن یاد کیا تھا، حفظ کیا تھا، سمجھا تھا، اس کو سمجھ کر کے ہم تیرے سامنے گواہی دے رہے ہیں۔ یہ فرمایا امت وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، ایسی معتدل امت ہوگی یہ قیامت والے دن لوگوں کے خلاف گواہی دے گی، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول ان کے ایمان کے اوپر گواہی دیں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ حکم بتائے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، اس میں حکمت بتائی قبلے کو تبدیل کرنے کی۔ ویسے تو بے شمار حکمتیں ہیں لیکن جو قرآن کے الفاظ میں ہے وہ کیا؟ یہ قبلہ پہلے کعبۃ اللہ بنانا، پھر بیت المقدس کی طرف رخ کرنا، پھر بیت المقدس سے دوبارہ کعبۃ اللہ بنانا۔ اس کی حکمت یہ تھی اللہ فرماتا ہے ہم سمجھ دیکھنا چاہتے تھے، اللہ تو جانتے، اللہ تو جانتے دلوں کے حال کو جانتے، اس کے باوجود میرا رب اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا من یتبع الرسول، رسول کی اتباع کون کرتے ہیں؟ کون رسول کا حکم مان کر فوراً بیت المقدس کی طرف رخ کرے گا، اور کون ایسا جو ڈٹ جائے گا نہیں جی آپ کے اوپر تو وحی اتری نہیں، ہم کیسے مان لیں؟ قبلے بھی بھلا چینج ہوا کرتے۔ من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ قبلے کے بدلنے کے حکم کو رسول کے ذریعے سے کون دل سے مانتا ہے اور کون اس حکم کو سن کر بھاگ جاتا ہے۔ یہ حکمت تھی تحویل قبلہ کی۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں یہ قبلہ تبدیل کرنا اگرچہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ہمیں کوئی اب اچانک یہاں پہ کہے آپ جی کل سے ادھر منہ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے، ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں گے، ذہن کے اندر 100 اشکالات، 100 باتیں۔ اور وہ جب ابتدائی زمانہ تھا، ابھی تو احکامات آ رہے تھے، نیا نیا کوئی بندہ مسلمان ہو اس کو رات کو کہا جائے آپ نے فجر کی نماز ادھر رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، اس نے فجر کی نماز پڑھی اور ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے وہ ہے تو کہا جائے حکم بدل گیا، اب ادھر نہیں رخ کرنا ادھر رخ کر کے نماز پڑھنے، اس بندے کے ذہن میں تو بہت زیادہ اشکالات پیدا ہوں گے، تو یہ کیسا دین ہے جو رات کچھ اور تھا صبح کچھ اور ہے اور شام کو کچھ اور ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى، یہ بہت بڑا حکم تھا جو ہم نے قبلہ بدلنے کا کہا، لیکن ان کے لیے جن کے دلوں میں شکوک و شبہات ہیں، جن کے دلوں میں ایمان تھا، جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، ان کے کے لیے تو بات سیدھی ہوتی ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہم تو اللہ کی ذات پہ ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لائے، وہ جو کہے گا ہم مان لیں گے۔ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، یہ اسی اشکال کا جواب ہے جو انہوں نے کیا تھا کہ جو 18 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اب یہ تو یقیناً غلط تھا، اگر یہ صحیح ہوتا تو دوبارہ قبلے کی طرف رخ کیوں کرتے؟ اس دوران جو بندے فوت ہو گئے ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ اللہ فرماتے ہیں میرا رب اپنا حکم ماننے والوں کی بڑی قدر کیا کرتا ہے۔ جب کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے وہ بھی رب کا حکم تھا، کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا وہ بھی اللہ کا حکم تھا۔ اس ماننے کے درمیان جو لوگ فوت ہو گئے وہ اپنی من مانیاں نہیں کر رہے تھے،
انہوں نے جو رخ کیا تھا وہ رب کا حکم مان کے کیا تھا، اور اللہ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ وہ جو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے اللہ کے حکم سے پڑھی ہے، میرے رب نے ان نمازوں کو قبول کیا ہے، ان نمازوں کو رد نہیں کیا۔ جب ان کو قبول کیا تو اس کا اجر کل قیامت والے دن ملے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کیونکہ رب تعالیٰ اپنی مخلوق کے اوپر انتہائی رحم کرنے والا، نرم ہے اور ان کے غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔